اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ہماری گفتگو تاریخ پیغمبر اسلام میں 11ویں درس پر پہنچی تھی. ہم نے 11ویں درس میں جو بات شروع ہوئی تھی وہ ہیڈنگ کیا تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے قبل، یعنی آپ کی بعثت کا ہوئی 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا، یعنی 40 سال سے پہلے کی آپ کی زندگی کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، بتایا کہ آپ 570 عیسوی کو مکے میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ تھا. یعنی 570 عیسوی کا مطلب یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کی ولادت کو گزرے ہوئے 570 سال ہو چکے تھے جب آپ کی ولادت ہوئی. اور اس وقت جناب عیسیٰ کی ولادت کو ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں جی؟ جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں اب؟ 2022 چل رہی ہے عیسوی. سن کون سی چل رہی ہے؟ 2022 عیسوی. آج کیا تاریخ ہے؟ 20/12/2022. تو 2022 سال ہو گئے ہیں جناب عیسیٰ کو پیدا ہوئے ہوئے. اور ہمارے رسول کب پیدا ہوئے تھے؟ جب جناب عیسیٰ کی ولادت کو ہوئے 570 سال ہوئے تھے. ٹھیک ہے، آئیے. لہذا یہ ہم نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ جب شکم مادر میں تھے، والدہ کی شکم میں تھے، اسی وقت آپ کے والد کا انتقال، جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا جی. اور جب 5 سال کے تھے تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو آپ کی پرورش کس نے کی؟ جناب عبد المطلب علیہ السلام. اور آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی، دشمنوں سے بھی. اور جب آپ 9 سال کے تھے تو جناب عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو جناب ابو طالب نے آپ کی حفاظت کی. میں نے بتایا کہ کیسی حفاظت کی، کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی بھی نہیں کرتا اتنی حفاظت جتنی آپ کی جناب ابو طالب نے. کہ اپنے بچوں کو گوارا تھا کہ میرے بچے قتل ہو جائیں، لیکن آپ پہ آنچ نہ آئے. خالی یہ سوچتے ہی نہیں تھے، پریکٹیکلی بھی کر کے دکھایا. آپ بتائیے، راتوں کو بستر بدلنا کہ کہیں کوئی انہیں رسول کو پہلے سے گھات لگائے نہ بیٹھا ہو، اس لیے بستر بدل دیتے تھے جی. لہذا ابھی یہ آپ کے بارے میں بتایا. پھر کب آپ جب 25 سال کے تھے تو جناب خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی. اور آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ کتنے امین صادق تھے. وہ برے رسم و رواج جو اس زمانے میں غیر اخلاقی رسم و رواج جہالت والے تھے، وہ کوئی صفت آپ میں نہیں تھی. ہم مسکراتے رہتے تھے اور نیک ہر طرح سے بااخلاق تھے. ٹھیک ہے، اب بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ابھی رسول خدا 20 سال کے تھے کہ حلق الفضول نامی ایک معاہدہ ہوا تھا. حلف کہتے ہیں قسم کو. حلف الفضول نامی معاہدے میں شریک ہوئے. اور مذکورہ جو وہاں پر عہد و پیمان پر عرب کے مالدار حضرات کے ذریعے عبداللہ ابن جدعان کے گھر پر آپ دستخط کیا. پیمان یہ تھا وہاں پر، عہد و پیمان یہ ہوا تھا جی کہ جب تک زندہ ہیں بے پناہ مظلوموں کا دفاع کریں گے. جب تک زندہ ہیں تب تک غریبوں کی، مظلوموں کی بچاؤ کریں گے اور ظالموں سے ان کا حق واپس لیں گے. وہاں بیٹھ کے سب نے معاہدہ کیا تھا، طے کیا تھا. آپ 20 سال کے تھے، آپ اس میں شامل تھے. حضرت محمد بھی اس عہد و پیمان میں شریک ہوئے اور کہا میں عہد و پیمان کے موقع پر عبداللہ ابن جدعان کے گھر پر موجود تھا. مجھے پسند نہیں کہ اونٹ کے سرخ بالوں سے ان کا معاملہ کروں جی. ٹھیک ہے، اونٹ کے سرخ بال یعنی قیمتی، کتنے بھی مال و دولت سے میں اس کا چنانچہ اگر اسلام میں بھی اس بات کی دعوت دی گئی تو قبول کر لوں گا میں. ٹھیک ہے، اس طرح کے ثبوت سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے ہی لوگوں کے درمیان امانت داری کے لیے مشہور تھے. سچ، راست گوئی، سچ بولنا، خوش رفتاری، اچھے اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، بردباری میں آپ شہرہ رکھتے تھے، بہت مشہور تھے آپ.
اسی حسن سابقہ کا نتیجہ تھا کہ لوگوں نے آپ کے دعوی نبوت کو قبول کیا اور ایمان لے آئے. شروع کے دوسرے تیسرے درس میں تھا نا, کیا تھا کہ ہمارے نبی کو بہت سے لوگ دیکھیں, کسی بھی نبی کی حقانیت اس کے سچائی کو جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ, 3-4 طریقے بتائے. تو ان میں پہلا طریقہ یہ, ایک طریقہ کیا تھا, اس کی سابقہ زندگی کہ جو دعوی نبوت کر رہا ہے اس کی جو بات بتانا چاہ رہا ہے اس کو دیکھو کہ اس سے پہلے زندگی اس کی کیسی تھی. اب جھوٹا تھا, جھوٹ بھی بولتا تھا, یہ بھی تھا وہ بھی تھا, تو ایسا آدمی نبی نہیں ہو سکتا. لہذا ہمارے نبی کا سابقہ دیکھیں کیسا تھا. اسی لیے بہت سے لوگ آپ نے جب کہا میں نبی ہوں فوراً ایمان لے آئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کی زندگی کو دیکھا تھا. غور کیجیے اور جواب دیجیے. حضرت محمد کس تاریخ میں پیدا ہوئے؟ 570 عیسوی کو مکہ میں. جناب ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں کیا کیا کیا؟ دشمنوں سے محفوظ رکھا. جی کیا 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 وہ پیچھے. ابن عباس نے پیغمبر کی کس طرح صفت بیان کی ہے؟ کس طرح صفت کہ وہ دیکھیں جناب ابن عباس نے کیا کہا, جب صبح کے وقت ابو طالب کے بچے بیدار ہوتے تھے تو ان کی آنکھوں میں وہ ہوتی تھی. ہاں ظاہر سی بات ہے, جب سو کے اٹھتا ہے آدمی تو کچھ گندی, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں صاف ستھری رہتی تھی. آپ کے ایسا نہیں تھا. جی بچوں کو آپ جب کھانا دیتے تھے جناب ابو طالب تو ایک دوسرے سے بچے چھین لیتے تھے, جیسے مثال کے طور پر بچپن ہوتا ہے, لیکن رسول کسی کے کھانے پر ہاتھ نہیں لگاتے تھے. جناب ابو طالب نے جب یہ حال دیکھا تھا تو آپ کا کھانا آپ کو الگ دیا کرتے تھے. اور کیا ہے سوال یہ ہے کہ انس ابن مالک حضرت محمد کے بچپنے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انس بن مالک کیا کہتا ہے؟ یہ اہل سنت کا راوی ہے. کیا کہتا ہے انس؟ شاید یہاں انس ہو سکتا ہے کوشچن میں ہو گیا, غلطی ہو گئی ہو. ٹھیک ہے, لہذا آپ یہاں پہ اس سوال کو انس کی جگہ وہ کر دو جو پیچھے کس کا دے رکھا ہے, ابو الفدا کا کر دیجئے. مگر ابو الفدا کا نضر ابن حارث نے بعثت سے پہلے حضرت محمد کے بارے میں کیا کہا؟ یہ بھی سوال نہیں ہے اس میں, ہاں اس درس میں نہیں آئی یہ بات. خدیجہ جناب خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا؟ کچھ نہیں کہا. یہ بھی نہیں آیا سوال, درس میں ہے نہیں. بہرحال یہ کچھ سوال ایسے ہیں کہ جو سوال تو کر لیے ہیں لیکن درس میں کمپلیٹ چیپٹر نہ ہو سوال کر دیا. جی حلف الفضول نامی معاہدے کا کیا مقصد تھا؟ مظلوموں کی مدد کرنا اور ان کا حق ظالموں سے واپس لینا. نہیں پوچھا پڑا ابھی جی حلف دیکھیے یہ ہے پیمان یہ تھا کہ جب تک زندہ رہیں گے بے پناہ مظلوموں کا دفاع کریں گے, بچاؤ کریں گے اور ظالموں سے ان کا حق واپس لیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے بارے میں کیا کہا؟ یہ کہا کہ اگر اسلام میں بھی اس بات کی دعوت دی گئی تو قبول کر لوں گا. اب جو یہ 12واں درس شروع ہوتا ہے وہ یہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بعثت سے پہلے کیا تھا. بھائی 40 سال کی عمر میں تو آپ نے نبوت کا اعلان کیا کہ نئی شریعت ہے, اسلام آیا, تو اس سے پہلے آپ کا کیا دین تھا؟ جی یہاں پر ایک سوال کا جواب دیں گے کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے کسی دین اور شریعت کے پابند تھے یا نہیں تھے؟ کون سا دین تھا؟ دین ابراہیمی. دین ابراہیمی آپ کے جد کا دین. جی اگر تھے تو وہ کون سا دین تھا؟ پہلے یہ بتاتا چلوں کہ تاریخ میں کہیں کوئی بات نہیں ملتی جو واضح الفاظ میں اس مسئلے کو بیان کرتی ہو. واضح طور پر بیان کرنے والی تو ایسی کوئی بات نہیں ملتی تاریخ میں, لیکن کچھ ایسے مطالب ہیں جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. کہ مثال کے طور پر ابو الفدا لکھتے ہیں کہ رسول خدا کی سالانہ رسم کیا تھی؟ یہ تھی کہ ہر سال 1 ماہ کے لیے کوہ ہیرا میں جاتے تھے, وہاں عبادت کرتے تھے, اور زمانہ جاہلیت میں قریش بھی یہی کام کرتے تھے. لہذا اس وقت جو فقیر بھی آتا تھا اسے کھلاتے تھے. عبادت کی رسومات کی ادائیگی کے بعد گھر سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. تو خانہ کعبہ کا طواف وغیرہ یہ تو صاحب جناب
غیاث بن ابراہیم نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا پیغمبر اسلام نے مدینہ آنے کے بعد صرف ایک بار حج کیا ہے. کب؟ آپ نے اپنی زندگی میں ہجرت کا ایک مرتبہ حج کیا، وہ بھی کون سا؟ آپ کی زندگی بالکل جب نزدیک تھی ختم ہونے کے. کب؟ جب غدیر خم میں آپ نے اعلان کیا تھا مولا کائنات کی ولایت کا. بہت سے لوگ سوچتے ہیں یعنی رسول نے حج ہی نہیں کیا تھا. جی رسول اکرم نے حج نہیں کیا تھا کیونکہ حالات ایسے بنتے ہی نہیں تھے. آپ کو یاد ہے کون سی صلح تھی؟ وہ صلح حدیبیہ. سے نکلے تھے تو کفار نے لہذا مدینے میں آپ جتنی عمر گزاری ہے دشمنی ان سے چلتی رہی. مکہ جب فتح جب تک نہیں ہوا جب تک آپ مکے میں جان کو خطرہ تھا. فتح مکہ. غیاث بن ابراہیم نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ، لیکن مکے میں اپنے اعزہ و اقربا کے ہمراہ متعدد آپ حج کی جب مکے میں تھے. بہار الانوار میں لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال کی عمر میں نماز پڑھتے تھے. 4 سال کی عمر میں نماز پڑھتے تھے. دیکھیے آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپنے کی صفت بیان کی ہے، توصیف، کہ یہ ہمیشہ کھانا شروع کرنے سے بسم اللہ، ختم ہونے کے وقت الحمدللہ کہتے تھے. جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ یہ بچپن ہی سے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، ختم کے بعد الحمدللہ کہتے تھے. حضرت کے سلسلے میں اس طرح کی توصیف سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آن حضرت بعثت سے قبل ہی کچھ رسومات بے عنوان عبادت انجام دیتے تھے، جیسے نماز پڑھنا، سال میں ایک بار کوہ ہرا جانا یعنی اعتکاف کرنا، حج کے اعمال بجا لانا، کعبے کا طواف کرنا، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہنا، کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا وغیرہ. ان تمام باتوں سے آپ کے عبادت گزار ہونے کا ثبوت تو ملتا ہے. اس کے علاوہ عصمت کی بحث میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انبیاء اور پہلی بات تو آپ عقائد میں آپ نے جان چکے ہیں، نہیں جانا تو جانیے، پڑھیے کہ نبی ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں زندگی کے کسی حصے میں مطلب شرک کے قریب بھی نہیں بھٹکتے، نہ کفر کے. اور وہ تو چھوڑیے ان کے باپ بھی، ان کے خاندان، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ بعثت سے پہلے بھی، ٹھیک ہے. اس لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ پیغمبر اسلام بعثت سے پہلے بھی دیندار تھے، اس لیے کہ کفر و شرک جیسی گندگی، آلودگی عصمت کے منافی چیز ہے، اس کا اپوزٹ چیز ہے. آپ میں وہ نہیں ہو سکتی، معصوم میں، نبی میں نہیں ہو سکتی. قرآن میں بعثت سے پہلے تک کی کفر و ضلالت ایسی آلودگی کی نفی کی گئی ہے، قرآن میں بھی ایسے نفی کی گئی ہے کہ نہیں ایسا اس سے بات ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ستارے کی قسم والنجم اذا ہوا، جب وہ نیچے آیا کہ تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا ہے نہ ہی کج رفتاری. والنجم اذا ہوا وما صاحبکم، کیا ہے غوا ایسے کچھ ہے، ٹھیک ہے. یا دیکھو قرآن. جی ہمارے ہاتھ نبی اور امام کا زندگی کے ہر لمحے میں معصوم ہونا، ورنہ تو پھر اگر یہ مان لیں ہم کہ نعوذ باللہ وہ خطا کر سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب خدا کے بھی خلاف ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے تو اطیع اللہ و اطیع الرسول کامن کہا ہے نا، اطاعت کرنی ہے. وہاں یہ تو نہیں کہا کہ اچھے کام میں کرنی ہے نعوذ باللہ، برے میں نہیں کرنی ہے. کامن کہا یعنی ہر چیز میں اطاعت کرنی ہے. تو اگر ہم مان لیں کہ نبی یا امام نعوذ باللہ خطا کر سکتا ہے تو اس کا مطلب کیا خدا ہمیں خطا میں اطاعت کرنے کے حکم دے رہا ہے؟ نہیں ہے. خدا کی شان ہے کہ ہمیں برائی میں کسی کی اطاعت کرنے کا حکم دے. اطاعت کا حکم کامن ہے، بغیر کسی قید و شرط کے ہے. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی. وہاں یہ نہیں اس کا مطلب یہ آیت خود اس نبی اور امام کی عصمت کے اوپر دلیل ہے، معصوم ہونے کے اوپر دلیل ہے. اس لیے کہ اگر معصوم نہ ہوتے تو پھر اس کا مطلب کیا خدا ہمیں گناہ میں یا کسی کی خطا میں اطاعت کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ تو پھر عذاب کیوں کرے گا اگر اطاعت کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ پھر خدا کو عذاب بھی نہیں کرنا چاہیے غلط کاموں پہ. کہ کیونکہ انسان کہہ سکتے ہیں پروردگار تو نہیں تو کہا تھا کہ اطاعت کرو میری، اللہ کے رسول کی اور صاحبان امر کی. میں نے انہیں کی اطاعت کی، میں نے انہیں یہ کرتے دیکھا تھا، میں نے بھی کر لیا. تو پھر عذاب کس لیے؟ تو نہیں تو حکم دیا تھا. ساری بات کٹ جائے گی نہیں کٹ جائے گی؟ لہذا جی زندگی کے ہر لمحے میں معصوم ہوتا ہے نبی اور امام، ورنہ تو مسئلے پیش آ جائیں گے بھائی.
خدا قرآن آیت کے خلاف بات چلی جائے گی. جی اگر اور پورا معصومی کرنے میں کسی تو قید قرآن کے ہے. ساتھ حکم نہیں دیا ہے. اور یہ خدا کی شان و منزلت کے بھی خلاف ہے یہ بات کہ خدا کسی کی گناہ میں مطلب اطاعت کرنے کا حکم دے گا ہمیں اور پھر عذاب بھی کرے گا. یہ تو ظلم ہو جائے گا. خدا کی اہل سنت عدالت اتنی کے شان خدا سے کی خدا کی عدالت کے خلاف بات ہے یا نہیں ہے کہ خدا جی ایک جگہ جی تو کہہ رہا ہے اطاعت کرو رسول اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، اور ایک طرف سے نبی یا امام مثلا نعوذ باللہ اپنی زندگی میں خطا بھی کر سکتے ہو. تو کیا ہم خطا میں اور غلطی میں ان کی اگر جب اتباع کریں گے ہم بھی وہ خطا اور برا کام کریں گے تو پھر خدا کو کیا حق ہے کہ وہ ہمیں عذاب کرے؟ لہذا خدا کی عدالت پہ بات آ جائے گی. اس لیے یہ آیت بہترین دلیل ہے ائمہ اور معصومین کی عصمت کے اوپر، معصوم ہونے کے اوپر. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کیسے دلیل ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ چلیے آپ نے آیت تو سنا دی، کیسے دلیل ہے یہ معصوم ہونے پر؟ آپ کہیے گا خداوند عالم نے یہاں پر اطاعت کا حکم قومن دیا ہے بغیر کسی قید اور شرط. یعنی اس کا مطلب ہمارے ائمہ اور نبی کی زندگی پوری کی پوری میرے لیے آئیڈیل ہے، ہر لمحہ میرے لیے قابل اطاعت ہے. اب اگر وہ خطا کر سکتے ہیں تو مجھے اس میں بھی اطاعت کرنی پڑے گی جی. سوال اور نہیں جب میں اس میں بھی اطاعت کروں گا تو پھر خدا کو کوئی حق نہیں ہے کہ مجھے عذاب کرے وہ خطا پہ. یہ ظلم ہے نہیں تو اس کا مطلب وہ معصوم ہے، ان کی زندگی پوری کی پوری عصمت کے ساتھ ہے، قابل اطاعت ہے. لہذا جی کیا یہ خدا کی ستارے کی قسم جب وہ نیچے آیا کہ تمہارا صاحب یعنی تمہارا نبی نہ گمراہ ہوا اور نہ ہی کج رفتاری اختیار. لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی دیندار ہونے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. پھر اصل دینداری کے مان لیا سب آپ نے، روایتوں میں بھی ملے گا، تاریخ میں ہسٹری میں دیکھ لیجئے کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، غار حرا میں جا کے سال میں ایک مرتبہ 1 مہینے رہتے تھے اور یہ کرتے تھے. یہ سب دیندار ہونے کا ثبوت تو ملتا ہے. اصل دینداری کا قبول کرنے کے بعد اب سوال یہ ہوگا کہ پھر وہ کس دین کی پیروی کرتے تھے، پابند تھے. اس سلسلے میں چند احتمال ہیں جی، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے کیونکہ ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ ٹائم بچا نہیں ہے اور دوسرا گھنٹہ ہے. محمد میاں صاحب ہی کا ہے اتفاق سے، میرا دوسری جگہ ہے، وہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد